السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ صرف اللہ کا بھروسہ ہے مجھ کو، صرف اللہ کا بھروسہ ہے مجھ کو، اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حق کہنے سے جو مجھ کو روکے، ایسی کوئی حکومت نہیں ہے۔ سامعین محترم، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب دا، جنہاں نے میری درخواست، میری اپیل اور میری ریکویسٹ نو قبول کیتا ہے، اور انہوں نے کہا تو تقریر کر لے۔ تھینک یو ویری مچ بلوچ صاحب۔ میرے دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، بابا جی سلطان باؤ صاحب نے ایک جملہ بولیا ہے، نام شیعات نام سنی۔ بابا جی لفظ ہے، اگر کسی نے پرچہ کیتا نا، میں مار مار کے لتر تو کر دینا ہے، لفظ بابے سلطان باؤ دے پرچہ جی نے کرنا ہو، بابے سلطان باؤ دے مجور تے کرو دے تو پڑھ کے لو۔ نام شیعات نام سنی، میرا دعا تھی دل سڑیا مک گئے سارے خشکی پیندے، جدوں دریائے رحمت وچ وڑیا۔ کئی من تارے کئی تر تر ہارے، کوئی نہ توڑ چڑھیا۔ دوئی جہانی لنگ پار سلامت گئے باہو، جنہ دامن نبی جی دا پھڑیا۔ خدا دی قسمیں بابا جی نے کمال کر چھڑی۔ میرے دوستوں، میں صرف اور صرف حاضری لوان واسطے حاجی راشد علی صاحب اور کلیم شہید کلونی دی انتظامیہ، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان، میرا اس کانفرنس دے نال ادوں دا تعلق ہے، مینوں یاد ہے یہ دا بانی بھی میں سب تو پہلا جدوں ہوئی سی میں ادوں آیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میرے اللہ دا خاص احسان ہے۔ اور میں بڑے بڑے مجمع دیکھے نے انہاں گرمی دے موسم دے اندر، کتے 15 بندے کتے 20 بندے، اے تے کرامت ہے، اے نتی چاکاریاں دی رانا علی حسن صاحب اور جناب محترم حاجی سلیم صاحب، رانا رمضان صاحب، اچانک وہ تھے میں اور مولانا آصف نذیر محمدی صاحب، اور مسجد ساری بھر گئی، وگرنہ کلیم شہید کلونی جیسا مجمع میں 2 مہینے دے اندر ہو جا کوئی مجمع نہیں دیکھا۔ میں دعا کرنا اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا قبول و منظور فرمائے۔ جس پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنہاں دے بارے رب رحمان نے فرمایا نا کہ انہاں دی زبان بڑی سچی ہے، اور انہاں دی زبان بڑی سچی ہے، زبان بڑی میٹھی ہے، زبان بڑی اچھی ہے، اور زبان بے مثال با کمال اور لاجواب ہے۔ اور میں صدقے جاواں، خوش ہو جاؤ، فیصلہ آبادی ہو، اس بات پہ راضی ہو جاؤ
اس بات پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو اسی اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے امتی ہاں کہ جنہاں نے ساری عمر کسی جانور نو بھی مندہ نہیں بولیا، میری سرکار نے اپنی سچی تو سچی تو چنگی زبان جو ساری عمر چنگا ہی بولے، اور اس زبان سچی نو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوسیا ہے، اور اس سچی زبان نو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوسیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک دونوں نواسیاں دے منہ مبارک دے اندر پائی ہے۔ میرے دوستو، پھر حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دیاں زبانہ دی تاثیر کیسی ہوئے گی جنہ بدر منیر علیہ السلام کی زبان مبارک نو چوسیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام دی زبان سچی اتنی ہے، اس قدر سچی زبان ہے کہ اللہ کریم سچی بات، اللہ نے کدی بات سچی ہو سکتی، قرآن پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ نالوں کی گل سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کون ہے سچی گل کرنے والا؟ پھر اس اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا، مالک دے حکم دے نال فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میں صدقے جاواں، مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب خطاب فرما رہے سن، ایک مولوی آ جائے نا دوسرے مولوی نو ایسا ہی بھول جاندیاں، مگر ربانی صاحب دا پیار ویکھیا جے، لو جی ماشاءاللہ مولانا صاحب آ گئے نے، لو جی ہن میں ختم کرنا، ورنہ قسمیں کئی مولوی کوئی آ کے بہ بھی جائے نا تو پتہ کی کہندے نے، ہاں جنہیں مرضی مولوی لے آؤ تو جنہیں مرضی آ جان میں گھنٹہ پورا کراں گا۔ بندہ پوچھے تو نواں انجن بنائے ابھی تو گھنٹے پورے کرنا ہے؟ جدوں کوئی ٹائم آ جائے، کسی اور خطیب آ جائے تو پھر اپنا ٹائم ختم کرو، دوسرے نو ٹائم دیو، او دا قدر کرو، او دا احساس کرو، او دا احترام کرو، او دی توقیر کرو، او دا لحاظ کرو، او دا دھیان رکھو، اور او دی قربانی دی تحسین کرو، اور مرد دم تک او دا ٹائم دیتا یاد رکھو۔ اے دا نام وفا ہے، اے دا نام حیا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ بلوچم لمبی زندگی دے، سارے کہو مل کے آمین۔ ایویں میں شعر نہیں سی بنایا کہ جیڑا یار نوں مر گئے ہو، پھر بولو جیڑا یار نوں ستاوے ہو رقیب کا دائے، جیڑا مرض نہ دسے ہو طبیب کا دائے، دیلاں وچ جو نہ حاجی راشد علی صاحب دیلاں وچ جو نہ وسے ہو طبیب کا دائے، موقع ٹائم جو نہ لوگو، موقع ٹائم جو نہ پائیو، موقع ٹائم جو نہ ویکھے ہو خطیب کا دائے۔ موقع ضرور ویکھو، ٹائم ضرور ویکھو۔ جیڑی بات میں تواڈے کو گزار کرنا چاہنا، مصطفیٰ علیہ السلام نے جنہاں دے بارے فرمایا نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ زبیر سعد سعید مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس سے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا حسن و حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس سے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت امیر معاویہ دے بارے
میرے دوستو ہدایت یافتہ ہدایت والا گل سنو دھیان نال اساں تے او مننا ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے اسی تاریخ دے پابند نہیں سونے دی حدیث دے پابند ہاں اسی کسے دی طبیعت دے پابند نہیں اسی مدینے والے دی شریعت دے پابند ہاں اس تو اگلی گل سنو اسی کسے دے مزاج دے پابند نہیں اسی تے محمد پاک نبیاں دے نواب دے خطاب دے پابند اساں تے او کرنا ہے یاسر بٹ صاحب اساں او کرنا ہے اساں او مرنا ہے جو سانو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہو ہم مل کے والا صلی اللہ جنہ مجمع انہی آواز نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلسفہ شہادت کانفرنس کروان والے ہو میں تانوں مبارک دینا ایڈا وڈا اعزاز شہادت ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون منو نا حافظ صاحب یاد آئے حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھنا تے کہنا آج سن ذرا دھیان نال مینوں قرآن پاک یاد آ گیا اللہ پاک نے فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا تے قرآن پڑھدیاں کہنا اب مینوں قرآن دی یاد ہے اج میں مولویوں کھیر یاد ہے اج میں بلتی مولویوں کھیر یاد ہے مینوں انج قرآن یاد ہے میں مولویوں حلوہ یاد ہے کہ میں حلوہ کدوں کھانا ہے میں حلوہ کدوں کھانا ہے میں کھیر کدوں کھانی ہے عبداللہ نو فکر ہوندہ میں حدیث پاک کدوں سنانی ہے عبداللہ نو شوق ہوندہ میں قرآن کدوں سنانا ہے اللہ صاحب نے جنت عطا فرمایا بڑی بات ہے اور سنو قرآن اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ اگے وَلَٰكِن لَا حافظ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ خدا دی قسمیں شہادت ایسا پیارا اعزاز پھر تو ایک گل اور سناواں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت نو بیان کیتا جا رہا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت نو بیان کیتا جا رہا ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیان دے نال سننا دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شہادت نو بیان کیتا جاندہ ہے اور کل دی گل کل دی علامہ شہید دا تذکرہ ہوندہ ہے لوگ آپ دیدہ ہو جاندے نے یزدانی شہید دا تذکرہ ہوندہ ہے لوگاں دی آنکھاں گلیاں ہو جاندیاں نے خان نجیب شہید دا تذکرہ ہوندہ ہے لوگاں دی آنکھاں پہ جاندیاں نے مینوں دس حضرت حسن دی شہادت دا انداز کیا ہوئے گا حضرت حسین دی شہادت دا کیا انداز ہوئے گا مینوں دس سید الثقلین دا جو دنیا تو جاندا کیا انداز ہوئے گا اور میرے دوستو ایتھے مینوں سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ سارے کو اونچی آواز نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا یاد آئی نبی علیہ السلام دی دعا پاک پیغمبر علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں سید الانبیاء علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں یا اللہ میرا دل کردہ ہے میں تیرے رستے میں شہید ہوا پھر زندہ ہوا پھر شہید کیتا جاواں پھر زندہ ہوا پھر شہید کیتا جاواں شہادت دا کیا مقام ہے شہادت دی کیا فضیلت ہے شہادت دی کیا عزت ہے جیدی تمنا بدر منیر نے کی تھی جگہ دے پیر نے کی تھی شہادت ایسا اعزاز ہے اور ایسا تاج ہے جو اللہ کریم
نصیباں والے نو پہناندے نے جو اللہ نصیباں والے نو عطا کر دے. اور نبی علیہ السلام دے صحابہ جنہاں نال مالک نے سودا کر لیا. قرآن اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم. یار تھوڑی یہ ایکو کھولو تھوڑی. ان اللہ اشترا تھوڑی جی تھوڑی. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ پاک نے سودا کر لیا مومنہ نال. صدقے جاواں بدر والیاں نال، احد والیاں دے نال، خندق والیاں دے نال، خیبر والیاں دے نال، حنین والیاں دے نال رب نے سودا کر لیا ہے. سنو دھیان نال او کتنے مقام والے ہون گے جنہاں دا خریدار خود پروردگار بن گیا. فرمایا انہاں نال سودا میں کر لیا. جانا مینوں دے دیو جانا پتر لیٹ نہ بالے دی. جانا مینوں دے دیو. میں بھی کہنا کی ہو گیا. جانا مینوں دے دیو. مال میری خاطر قربان کر دیو. میرے کولوں جنت لے لو. کریم شہید کلونی والے ہو، فیصل آبادی ہو، پروانے ہو. سنو صحابہ دیتیاں نے جانا. سبحان پھر بولو ذرا مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں، ذرا گھرج کے بولیں، ذرا پیار سے بولیں. صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. انہاں مال اور جان قربان کی تھی ہے. مالک نے پھر جنت عطا فرمائی ہے. صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. حبشی نو ویکھ لو، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا. کوڑیاں پہ لیٹ کے او ہولی نیچے بولیا. کوڑیاں پہ لیٹ کے او ہولی نیچے بولیا. کنے سانو کیسے سانو کنے 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 کیسے 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 کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. اور میں سمجھے جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یاراں دے بارے جدوں سید صاحب نے قرآن پڑھنا، سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہنا قرآن سن لو تے کلیجے ٹھار لو. ان اللہ اشترا من المؤمنین ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. قرآن پڑھنا شاہ جی نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ تیرے قرآن کو صدقے. اور پھر میرے دوستو یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جو قرآن پاک پڑھنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی شان اور صحابہ دے ایمان دے اندر آواز ہوندی ہے مولا
مولا فرما یا نبی بات صحیح کرو خراب کر دیتا تو کام پہلے تھانتی کر دیو پہلے تھانتی کر اللہ تعالیٰ فرما دے رہے مالک کائنات فرما دے رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ کیڑا بندہ ساؤنڈ تے بیٹھا نہ آواز تیز ہوئے نہ کٹ ہوئے انہاں تو پتہ ہونا چاہیے پتر درمیانی دیوالے تھے بس شکریہ حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ترجمہ سن لو ترجمہ میرے عزیزوں ترجمہ سن لو ترجمہ شگردی جنہاں نے پیارے لکھی تھی شگرد محمد الرسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شگردی جنہاں نے پیارے لکھی تھی عمر ساری اندر نظارے دے بھی تھی نظارے دے بھی تھی اشارے دے بھی تھی نبی جی دے سونے دوارے دے بھی تھی نبی جی دیا فوجا کے تاراں دے ساتھی سفر حضر دے او خاراں دے ساتھی او لیلا دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او لیلا دے ساتھی نہاراں دے ساتھی جو نبی جی دے صحابہ نال پیار پاسی خدا دی قسم جنت نو جاسی اللہ سارے انہوں سونے دے یاراں دے یار بنائے آنکھو اتنی تھوڑی جی آواز تیز کر دے معمولی جی تیز کر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یاراں دے یار بن جاؤ تابع آدھار بن جاؤ اور ایک گل ہور کراں اگر خلافت دا اعلان کیتا ہے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ساری رب رحمان نے کیتا ہے سارے صحابہ دا اعلان کیتا ہے الصحابی کن نجوم اور جنت دے نوجوانوں دے سردار دی عظمت دا اعلان کیتا ہے حسن و حسین دا وہ نبی علیہ السلام نے کیتا ہے سارے صحابہ اکرام دا نبی علیہ السلام دے دماداں دا نبی علیہ السلام دے سسرال دا اعلان ہویا ہے قرآن پڑھیا پہ ہے حدیث پڑھی پئی ہے لہذا سن لو جیڑا اس پاکستان دے اندر اپنی مرضی چلائے گا مرضی دی شریعت بنائے گا زبان درازی کرے گا بکواس کرے گا الزام لگائے گا بہتان بازی کرے گا اسی جھوٹے لا دیاں گے موچھے پا دیاں گے نامی یاد کرا دیاں گے تارے بہا دیاں گے سر من دیاں گے کٹرائی کن دیاں گے اے شریعت کسے دی بیبے دی نہیں کسے دی باپ دی نہیں اے شریعت بدر منیر دی اے جگاں دے پیر دی خدا جاندا جے اور قرآن و سنت و پروانے ہو میرا رب جاندا ہے رب جنہ دیا تعریفاں کردا ہے مالک جنہ دے تذکرے کردا ہے میں صدقے جاواں سارا قرآن پڑھیا رب کائنات نے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم حضرت مینو قاری صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آئے قاری صاحب رحمت اللہ علیہ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ
صحابہ 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 کون صحابہ؟ میرے نبی علیہ السلام دی جماعت صحابہ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے شاگرد صحابہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے صحابہ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک کو جان تن من تھن قربان کرنے والے صحابہ۔ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور قاری صاحب ہائے ہائے رحمت اللہ علیہ، قاری صاحب نے قرآن جھوم جھوم کے پڑھنا، ان ولکن اللہ حبب حبب حبب، توجہ میرو توجہ، حبب الیکم الایمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ کیا قاری صاحب دا کیا انداز، اور میرے مالک نال اینا پیار، میرے مالک نال اور نبی علیہ السلام نال اینی محبت، جو سونے نبی علیہ السلام دا تذکرہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کیوں ہو جائے؟ اللہ کریم نے کس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، یا ایھا المزمل، ذرا ایک باری گونج پا دیو سبحان اللہ، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ جنہ دے شہر میں انہاں دی طرز تے قرآن سنا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجل فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور۔ اللہ قاری صاحب دے جنتی درجے بلند کر، میں صدقے جاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جنوں شان بیان کرنا، نعت پڑھنی پیار پاک پیغمبر علیہ السلام دی موتی پرو دینے، اور جنوں توحید دا تذکرہ ہونا اور اپنی عاجزی، میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا۔ ایک بچے نے میں نے دسیا، قاری صاحب تقریر کر کے واپس جدوں ہوندے سن نا گنگنان لگ پینا، اسا کہنا قاری صاحب کی پڑھ دے ہو؟ قاری صاحب نے ہنس پینا، بیٹا کچھ نہ کچھ سے تیرا قاری پڑھدا ہے نا، تو کہنا قاری صاحب دسو، کہنے لگے اچھا جی پھر سننا چاہتے ہو تو سن لو، وچکار دی سنانا پہ، میں تو نادان ہی تھا، کہندے میں پڑھدا جانا تے اے پڑھدا آنا، میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، بات دل کی دل میں ہی رہی اور کام ہو بھی گیا، ایسا
ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ اللہ پاک کو دعا کرو قاری صاحب اللہ بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر میں اللہ جنت دی کیاری بنا دے۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، میں جڑی گل پر سنا رہا پھر امی جان دا شان تے کاریاں سارے نے، علماء سارے نے بیان کیتا ہے، مگر جنہ نے شیخ کلونی جا کے جمعے پڑھے نے نا، امی کون امی عائشہ صدیقہ سیدہ امی، سیدہ کائنات امی، امام الانبیاء علیہ السلام دی پیاری بیوی امی جان، ساڈی امی جان، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بیان کرنا خدائے لم یزل کا، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فلکی نہیں فقط فرشی نہیں، فلکی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ میرے دوستو جنہوں اللہ شہادت عطا کرے، میں نے بات یاد آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت 18 ذوالحج نو ہوئی، غور کرنا ذرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت یکم رمضان نو ہوئی، اج 10 محرم ہے، جنت نوجوانہ دے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت 10 محرم نو ہوئی، ابتدا اسلام دی قربانی کو ہوئی، انتہا اسلام دی قربانی تے، اس سال اسلامی سال دی ابتدا بھی شہادتاں تو انتہا بھی شہادتاں تے، پتا چلیا اے دلیراں دا مذہب ہے، اے شیراں دا مذہب ہے، اے ایمان والیاں دا مذہب ہے، اے قرآن والیاں دا مذہب ہے، اے حدیث والیاں دا مذہب ہے، سچ والیاں دا مذہب ہے، حق سچ حق والیاں دا مذہب ہے، وفاداراں دا مذہب ہے، اسلام دے پہرے داراں دا مذہب ہے۔ اور تائیں کہ میں کہنا وا بزدلی دا مظاہرہ نہ کرو، بزدلی دا مظاہرہ نہ کرو، بزدل نہ بنو، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کہہ کے اسلام دی توہین نہ کرو، جنت دے نوجوانہ دے سردار دی بے ادبی اور گستاخی نہ کرو۔ تیرا تے میرا اتنا فرق ہے، تو بازار دا مال ہے، میں مسجد دا مال ہاں، تو بازار دے اندر ہائے حسین کہنا ہے، میں مسجد دے اندر واہ حسین کہنا وا، ہائے تینوں مبارک واہ مینوں مبارک۔ اساں واہ حسین کہندے رہنا کہو انشاءاللہ۔ واہ حسین دا پتہ معنی کی ہے؟ واہ حسین تیری عظمت نو سلام، تیری جرت نو سلام، تیرے نام نو سلام، تیرے خاندان نو سلام، تیری قربانی نو سلام، تیری جوانی نو سلام۔ میرا واہ حسین آہا، خدا دی قسم میرا دل ٹھار دیتا ہے، ہوئے ہوئے کیسے پیارے جملے۔ میرے اعلان ہو گیا، میرے والوں پیغام مینوں آ گیا، انتظامیہ کے لیے ٹائم ختم ہونے والا ہے، سیکورٹی والوں آرڈر آیا ٹائم ختم ہونے والا ہے، سیکورٹی بھی کدی خیر دی گل نہ کرے، جے چنگی تہاڈے نصیباں وچ بھی کوئی نہیں۔ انہاں نوں چاہیے رکا کلن مولوی جی جہو جی تقریر اللہ کرا رہے ہیں ساری رات کرو، آکھو سبحان اللہ۔ اچھا تسی کہندے ہو ٹائم ختم ہو گیا، اگے تو میں بلوچ نو ٹائم دینا سی، ہن تو سویر پڑھائی، جاؤ جڑا تل لانا ہے لا لو،
اور کسی نے لیا تے لے آو، کسی نے بلانا تے بلا لو، ایتھے ساری نفری کٹھی کر لو، ڈی پی او صاحب آ جان، سی پی او صاحب آ جان، ایم این اے شہر دے، ایم پی اے شہر دے، سارا ضلع کٹھا کر لو اور آ کے کہو ایتھے ہی تقریر بند کرو۔ مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے تانوں ساریاں نوں زباناں بند کرنیاں پین گیاں، نہ قرآن بند ہوئے گا نہ محمد دا فرمان بند ہوئے گا۔ جڑے کام کرنا جڑے میں تمہیں گل سناواں، میں تمہیں گل سناواں، سنیا ذرا۔ قسم تربیت جڑی ہوندی ہے نا بڑی گل اور چھڑ دے پانی کدھر ورتانا پھرنا، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جا، بیٹھ جا، تینوں پتہ نہیں بلوچ آ کے بیٹھے۔ بس آکھیا مڑ میرے واری ہن بلی بن گئے ہو تو ادو مڑ شیر بنے ہو۔ قسم بلوچ دیا تانوں میں کی گلاں سناواں۔ ایک واری نا شیر سندھ مولانا ابراہیم صاحب تارک علامہ ابراہیم تارک کراچیوں آئے سندھ تو، میں پنجاب وچوں سا، میں جناب سجے پاسے بیٹھا، کھبے پاسے علامہ ابراہیم تارک بیٹھا، درمیان وچ آ کے بلوچ بہ گیا، نالے تقریر کر رہا تے نالے کہندا میرے سجے پاسے شیر پنجاب بیٹھا، کھبے پاسے شیر سندھ، میں وچ بلی۔ مینوں دسو انج کیڑا مولوی ہے؟ اج ہر مولوی کہندا آئی ایم ٹولو خان، آئی ایم پاٹے خان، آئی ایم سیتے خان۔ ایہو جی عاجزی اللہ بلوچ دی زندگی دراز کرے۔ آنکھوں سارے آمین۔ کیا خدا دی قسم ہے عاجزی، کیا عاجزی، کیا انکساری۔ آؤ کل سناواں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی جی گل تو دوویں بھرا انبن ہوئی، تھوڑا جہا غصہ آ گیا، دونوں امی جان کو لا گئے۔ امی بھی کتنی عظیم ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، بنتے رسول حاجی راشد صاحب، بنتے رسول پارسا طیبات طاہرہ، ہے شرم و حیات ملک دی سالار فاطمہ۔ پرورش پائی بلوچ صاحب، پرورش پائی جدی گود وچ، پرورش پائی جدی گود وچ حسن و حسین نے، ہے جنت دیاں سب عورتاں دی سردار فاطمہ۔ امی جی مینوں نا حسن نے اے گل آکھی، کولوں حضرت حسن بول پے، امی جی مینوں حسین نے انج آکھیا۔ اور ماں دی تربیت ویکھو، امی جان دے الفاظ ویکھو، حسین میرے بیٹے، حسن میرا پتر، میرے رب دا قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ فرماندے نے لا تفسدوا فی الارض، میری زمین تے فساد نہ کرو۔ پتر اج تساں ایک دوجے نوں اینی گل کر کے تے اپنے مالک نوں کیوں ناراض کیتا ہے؟ ہائے ہائے، جدوں ماں یہو جی تربیت کرے اور کوئی چنگی گل کرے نا، لوگ کہتے ہیں واہ چنگی ماں دیا پترا، تیری ماں نے تیری کیسی تربیت کی تھی۔ مینوں ایتھے ایک شعر یاد آیا ہے بڑا پیارا، ایک بندے نے نظم بولی ہے کمال۔ وقت انسان کو تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ فرماندے نے میں دن پھیردا رہنا وا، دن پھردے رہندے نے، سارے مل کے بولو دن پھردے رہندے، امتحان ہوندے نے، پر گل سن والی جے۔ یاسر بٹ صاحب لفظ سننا ذرا، وقت انسان کو جب بھی سزا دیتا ہے، غیر تو غیر ہے، غیر تو غیر ہے، اپنا بھی دغا دیتا ہے، غیر تو غیر ہے۔ شاعر دے لفظ سننا ذرا، بڑی پیاری گل کہندا ہے، تیری ماں نے تربیت تیری یقیناً کی ہوگی، تیرا لہجہ تیری آئے ہائے ہائے، تیرا لہجہ تیری، تیرا لہجہ تیری عظمت کا پتہ دیتا ہے، تیرا لہجہ تیری عظمت کا پتہ دیتا ہے،
یار بولن تو پتہ لگدا ہے تیری ماں نے بڑی مت دیتی ہے، تو عظیم ماں دا پتر ہے۔ بھائی محبوب صاحب، عبداللہ یاسین صاحب، گل سننے والی جی۔ اگلے جڑے لفظ بولے نے شاعر نے، اگلے جڑے لفظ بولے نے شاعر نے، وہ نبی علیہ السلام تے گل مکائی ہے، کیونکہ بدر منیر علیہ السلام تے گل مک دی ہے۔ سننا، بڑی پیاری بات کرتا ہے، بڑی پیاری بات کرتا ہے، سنو ذرا کہندا ہے، ان کی عظمت کے الفاظ کہاں سے لاؤں، ان کی عزت کے، ان کی نعت کے، ان کی مدحت کے، ان کی فضیلت کے، ان کی عظمت کے الفاظ کہاں سے لاؤں، ظلم سہتا ہے ظالم کو دعا دیتا ہے۔ طائف دا میدان سامنے لے آؤ، طائف دا میدان، طائف دا میدان۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ آخری ایک لفظ ہے، وہ میں تو سنا کے نا تے اجازت چاہنا۔ ہاشم فیروز آبادی دی ایک نظم ہے، وہ سنا کے ایک شعر میں تو سنانا ہے۔ نظم میرے کو اللہ نے بڑی لمبی بنوائی ہے، پر میں صرف ایک شعر تو سنانا ہے۔ سنو، انتظامیہ بھی سنے، سپورٹی تے میرے پیارے بھائی سنن، سامعین سنن، سارا شہر سنے، سارے سنو، پروانیوں قرآنوں سنن دیو، رب دیو پراؤنیوں سارے سنو۔ میں تو ہاشم فیروز آبادی دی نظم سنا کے گل سنانا چاہنا۔ ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ حد مکاشری اج نعرے جناب 2021 ماڈل نعرے پہ گڑ دے، کیا بات ہے تہاڈی۔ میں تہاڈی محبت نو سلام کرنا وا، سلام کرنا وا جناب تہاڈی محبت نو۔ ٹینڈو بیٹھ ہوئے بندے دیا پترا بہ جا، گل سننے والی۔ ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ انہوں پتہ لفظ کی بولیا، سنو کہندا، دیوبندی شیعہ سنی بریلی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں، سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، کفر والے سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، بھولا ہوا سب یاد دلانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ ایک لفظ اگے، اس تو اگے حضرت نور پوری صاحب، اس تو اگے جڑا لفظ ہے خدا دی قسم موتی پروچھڑے نے کہندا فوج کی ہزاروں پہ 72 کبھی بھاری تھے۔ بول دے نہیں، واٹ از پرابلم، کی مسئلہ تو ان کیوں نہیں بولا؟ بولو بولو پھر بولو، دھیان نہ سننا۔ فوج کی ہزاروں پہ 72 کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے روب طاری تھے، تم نے کبھی ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، تم نے اپنے بالوں کی تلواریں بنائی تھی۔ کون تھے جنہوں نے جنگ بدر میں بچھاڑا تھا، کون تھے جنہوں نے جنگ بدر میں بچھاڑا تھا، کون تھا جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا، کون تھا جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا، تمہارے ہی تھے تم کو بتانے آج آیا ہوں، تمہارے ہی تھے تم کو بتانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ اور آخری میرے کو جیڑی اللہ نے نظم بڑھائی، ایک شعر ہو دا تو میں سنا دینا۔ پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے، پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے، جنت کا شہزادہ اور جہنم سے عتیق ہے۔ دوسرا جس کا نمبر ہے وہ عمر جرار ہے، اسلام کی رونق اور دین کی بہار ہے۔ تیسرا جس کا نمبر ہے وہ پیارا عثمان ہے، دورہ داماد اور قاری قرآن ہے۔ چوتھا جس کا نمبر ہے وہ حیدر کرار ہے، داماد مصطفیٰ اور دلیروں کا سردار ہے۔
دلوں کا سکون، دلوں کا سکون اور سینوں کی تسکین ہے، یہی تو پیارے خلفائے راشدین ہے۔ دلوں کا سکون اور سینوں کی تسکین ہے، یہی تو پیارے خلفائے راشدین ہے۔ ان کی عظمت تم کو منوانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج